بندہ جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اس کی آنکھ نہیں ہوتی، وہ میری آنکھ ہوتی ہے۔ جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آپ نے نور کی بات کی، اسی نور کے تسلسل کا نام ڈاکٹر امجد ثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہین نیازی صاحب، جناب حسن منیر صاحب، شکیل عادل زادہ صاحب، جناب انیق احمد صاحب، میرے بہت عزیز دوست جناب سید ایاز محمود صاحب، آفتاب مصطفیٰ صاحب، سعید مکر صاحب، اور یہاں پر میرے تو بہت عزیز دوست بیچ میٹس نذیر احمد بانیوں اور میر زبیر محمود بھی تشریف رکھتے ہیں۔ باقی جتنے دوست ہیں ان سب کی محبت میرے دل پہ نقش ہے، تو نام میں سب کا فردن تو نہیں لے سکوں گا۔ بہت شکریہ اتنی خوبصورت گفتگو، انیق بھائی آپ نے اس کو بہت ایک روحانی قسم کی ایک کیفیت سے آشنا کر دیا۔ میں اصولی طور پر مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ میں نے جو کہنا تھا وہ اس کتاب کی صورت میں کہہ چکا ہوں، یا کتاب سے ہٹ کر میں اور میرے دوست اخوت کی صورت میں کہہ چکے ہیں۔ بہت کچھ اگر آپ کو جاننا ہو سمجھنا ہو تو میں درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، کہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے میں خود کئی دفعہ مختلف روحانی کیفیتوں کا سے گزرتا رہا۔ کبھی جو قلب سے کہتے ہیں نا، اس پہ قلب رکتا تھا تو میں درود شریف پڑھتا تھا اور پھر یہ کتاب لکھی گئی۔ تو یہ ایک بہت، ابھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ فیض کا ایک شعر میں اکثر دہراتا ہوں کہ بڑا ہے درد کا رشتہ جو دل غریب سے ہی، تمہارے نام میں آئیں گے غم گسار چلے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جیب میں 10,000 روپے تھے، آپ 33 ارب روپے پہ پہنچ گئے۔ وہ بیری کا ایک درخت تھا، ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، شکستہ در و دیوار تھے، ایک بدروں کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے تھے چند عورتوں کے ساتھ، اور پھر یہ 17 لاکھ گھرانے جو 1 کروڑ لوگ بنتے ہیں۔ تو یہ معجزہ کیا ہے؟ تو معجزہ یہ نسبت ہے، اور اس میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نسبت ہے۔ اور یہ ایک شعر ہے، اس کو محبت کا شعر کہا جاتا ہے، لیکن میں اس میں بھی مجھے یہ نسبت نظر آتی ہے۔ ناصر کاظمی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ یوں کس طرح چلے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر لیے چلے۔ یہ خیال یار کی وہ چادر ہے جس کا نام مواخات ہے۔ ہم نے اس چادر کو اوڑھا تو الحمدللہ ہمیں بھی کامیابی سے آشنائی ہونے لگی۔ اور پھر میں منیر نیازی صاحب کے قبیلہ کے ایک اور سرخیل، ان کا نام بھی لوں گا کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی۔ یعنی نئے زمانے، نئے افق، ایک نئی زندگی، نئے امکانات، ابھی کچھ ہونا ہے جو تخلیق ہونا ہے۔ تو وہ سایہ دامان احمد میں بیٹھ کر اگر آپ خواب دیکھیں تو یہ خواب آپ کو نہ جانے کس کس کیفیت سے روشناس کریں گے، کہاں کہاں لے کے جائیں گے۔ اور اسی چیز کو اگر ہم سمجھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر کے تمام دکھوں کا علاج اسی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو اپنے دکھ سے بہت لادوا نہ تھے۔ تو یہ کوئی بھی دکھ ایسا نہیں ہے جو لادوا نہ ہو۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک لمحے کے لیے یہ کتاب بھی اور ہماری یہ تحریک جو چھوٹی سی ہے وہ بھی یہ سوال ہے کہ ہم نے کیسی دنیا تشکیل دی ہے کہ ایک شخص کے پاس $100 بلین ہیں اور 2 ارب لوگوں کے پاس $1 روزانہ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ تو اس خامی کو نہ تو ہم بھیک سے ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہم سرمایہ دارانہ نظام سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس خامی کو دور کرنا ہے تو درمیانی راستہ ہے، وہ مواخات ہے، وہ محبت ہے، وہ بھائی چارہ ہے، وہ اپنائیت کا عمل ہے۔ کسی کو کہنا کہ تمہارے دکھ جو ہے وہ میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری،
इस कायनात में जो कुछ भी है वो रब का है, और जो रब का है वो सब का है। तो जो सबका है उसको हमने अपने इख्तियार में क्यों ले रखा? अब देखिए, जो भी जब खुदा कहता है कि कायनात में जो कुछ है वो मेरा है, तो फिर हम क्यों कहते हैं हमें जो कुछ भी मिला ये किसी की अता से मिला, किसी के इनाम से मिला? तो हम एक ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि हम ट्रस्टी हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ये अमानत है, एक इम्तिहान है। तो उस ट्रस्ट का, उस इम्तिहान का हम कैसे उसका किस नतीजे पे पहुंचते हैं, कैसे उसकी तकसीम के काम में अपने आप को शरीक करते हैं। और ये जो इर्तिकाज़ है यही असल मसाइल की बुनियाद है। तो मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें पढ़कर, क्योंकि वो मुझे कहा गया कि कुछ इक़्तिबासात हैं, उस हवाले से ये छोटा सा एक खूबसूरत सा एक पैराग्राफ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कैलिफोर्निया में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर मैं अपने एक दोस्त के पास रात गुजारी। कैलिफोर्निया की हर सुबह बाहर आफरीन होती है। मैं अगली सुबह कमरे से बाहर निकला तो नीला वसी आसमान रूबरू था। सुबह की अव्वलीन किरणें, फरहत और ताजगी, एजाज के घर का खूबसूरत लाम। यूं लगता था जैसे कायनात अभी अभी तख्लीक हुई हो। परिंदों की खूबसूरत आवाजें, हल्की सी खुनकी, पत्तों पे बिखरे ओस के कतरे, सूरज की किरणें इन कतरों से टकराती तो आईना सा बन जाता। घास का हरा समंदर और फूल, वो भी तो कोई लम्हा ही था जब खुदा ने कहा होगा कि बन जा, और कायनात बन गई। खिल जा और फूल खिल उठे, चल पड़ और हवाएं चल पड़ी, बरस जा और बादल बरस पड़े। दरिया, पहाड़, वादियां, समंदर और फिर इंसान, जंगलों से निकलकर झोंपड़ों में, झोंपड़ों से बस्तियों में, बस्तियों से शहरों में। इंसान इस सारे सफर में खुदा को नहीं भूला। वो नहीं भूला कि उसे फिर से किसी के पास लौटना है, फिर से किसी को मिलना है। ये मुलाकात तो तय है। यही एहसास उसे गुनाह से बचाता है, अच्छे रास्तों का तयन करता है। इंसान ने कायनात जिस तरह मुसख्खर की और उसने अपनी मेहनत के रंग बखेरे, उस पर यकीनन खुदा खुश होगा। नीला आसमान, सुबह की अव्वलीन किरणें, घास का हरा समंदर, ओस के कतरे और आईनों की जगमगाहट। हर आने वाली सुबह इस अमर का ऐलान करती है कि खुदा अभी इंसान से मायूस नहीं हुआ। अगर खुदा मायूस नहीं हुआ तो हम इंसान के मुस्तकबिल से नाउम्मीद क्यों हैं? आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। जिंदगी ख्वाब बुनने, ख्वाब देखने का अमल है। सिर्फ 2-3 मैं और मुख्तर करना चाहूँगा। लीडरशिप के बारे में मेरे ख्यालात कुछ इस तरह से मैंने कहे कि लीडरशिप शकीन का नाम है। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एक बदकिस्मती हमारे साथ ये हुई कि हमसे उम्मीद छीन ली गई है। मैंने जो तारीख से सबक सीखा वो यही है कि कौमें जो हैं या मुआशरे और तहजीबें जो हैं, ये गुर्बत की वजह से नहीं मिटती, ये बेयकीनी की वजह से मिटती, उम्मीद के ना होने से मिटती। अब बदकिस्मती से हमारे दोस्तों ने, हमारे दुश्मनों ने दीदा दानिस्ता या नादीदा यही सितम हम पर ढाया है कि हमसे उम्मीद छीनने लगे। हर रोज रात को जब हम चैनल्स देखने के बाद सोते हैं तो यूं लगता है जैसे सुबह को सूरज तुलू नहीं होगा। क्या सुबह की जो बलीन किरणें हैं वो हमारे मुआशरे को बिगड़ता और बर्बाद होता हुआ देखेंगे। तो सबसे अहम चीज इस किताब और अखुवत के हवाले से यही है, उम्मीद। और उसका एविडेंस हमने दिया है कि 17 लाख लोग कौन हैं जो एक एक थैला आपको वापस करते हैं, मेहनत करते हैं। उनमें जुस्तजू है, उनमें ईमान है, उनमें अज़्म है, उनमें इरादा है। तो लीडरशिप यकीन का नाम है।
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عمل ہے، کچھ کا خیال ہے یہ اخلاص اور ایثار ہے، سچ کی تلاش ہے، کردار کی بلندی ہے، امانت ہے، دیوانگی اور جنون ہے، یا پھر یہ اپنے لہو کی آگ میں جل کر راکھ ہونے کا نام ہے۔ اور آخری چیز میں 2-3 سطریں اور ہیں۔ یہ جب میں واپس آنے کے لیے جہاز میں بیٹھا، جہاز میں گہما گہمی بڑھنے لگی۔ میں نے گھڑی پہ نظر دوڑائی تو اندازہ ہوا کہ منزل قریب ہے۔ 18 گھنٹوں کا طویل سفر، راہ میں پھیلے ہوئے کئی سمندر اور صحرا، ان میں جھلملاتی ہوئے یادوں کے دیے، اخوت کی پرانی منزلیں، مہکتے میٹھے مستانے زمانے، تیری نظروں کے نذرانے زمانے۔ شروع میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اعتبار کیا، شاید شروع میں کم ہی ہوتے ہیں، پھر تو جل تھل ہو گیا۔ اس سفر کا حاصل دل پہ نقش ہے، جو زیاں ہے اسے ہم دیکھتے ہی نہیں۔ عشق کے گوشوارے میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی۔ اس کا انحصار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہو تو ایک آدھ اضافی صفر بھی لگ جاتا ہے۔ اخوت کا اگلا سفر نہ جانے کب ہوگا، ہم ہوں گے بھی یا نہیں۔ تو خواتین حضرات، آخری بات اس کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ اخوت کے دلگداز سفر پر مبنی یہ جو کتاب ہے، ایک بڑی عجب سی کتاب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے لکھنے کے لیے بھی ایک عجیب طرح کی کیفیت سے گزرنا پڑا۔ اس کے منتشر متنوع موضوع، اس میں جا بجا خود کلامی، جا بجا خوشگمانی۔ اس کتاب میں غربت کا ذکر بھی ہے اور اس سے نجات کی امید بھی۔ تاریخ، فلسفہ، مذہب، جذبے، امیدیں، خواب اور پھر ان کی تعبیر۔ یہ کتاب صرف اخوت کی کہانی نہیں، اس میں کچھ اور لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو اخوت کی طرح کے خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرتے ہیں۔ کسی اور کا سچ بھی تو سچ ہو سکتا ہے۔ کیا انسان دنیا میں آزاد پیدا نہیں ہوا؟ کیا اسے تدبر کا پیغام نہیں دیا گیا؟ کیا انسان کو آزادی نہیں کہ وہ اپنے لیے جو راستہ چاہے اختیار کر لے؟ پوری دنیا خدا کا کنبہ ہے۔ ایثار، قربانی اور اخوت اجتماعی خوبیاں ہیں۔ جس میں بھی انسان کے آنسو پہنچے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اسے دل میں جگہ دی جائے یا سر کا تاج بنایا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخ کا حسن اور کاروان حیات کا حاصل ہیں۔ یہ کتاب ایسے ہی افراد کی تلاش کا نام ہے۔ یہ کتاب اس جستجو کا نام ہے کہ ایک بڑا خواب کیوں کر القاء ہوتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کیسے ملتی ہے۔ نالۂ نیم شب آہ سحرگاہی۔ ہر شخص کا ایک خواب ہونا چاہیے۔ سر سید کا ایک خواب تھا، اقبال کا ایک خواب تھا، مارٹن لوتھر کنگ کا بھی ایک خواب تھا۔ ہم خواب نہیں دیکھتے، اس لیے ہمیں تعبیر نہیں ملتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خواب وہی نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو ہوتے ہی وہ ہیں جو سونے نہ دیں۔ خوابوں کا یہ سفر مشکل نہیں، بس پہلا قدم مشکل ہے۔ میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ اخوت اور اخوت کا سفر کچھ بھی نہیں، بس پہلا قدم۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکیل عادلزادہ صاحب کا تو میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں، اس تحریر میں بہت سے نقص تھے، لیکن انہوں نے بہت محبت سے وہ تمام کانٹے چن کے موتی بکھیر دیے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو سب رنگ میرے دل میں بستا تھا۔ ایک عجیب سی دنیا انہوں نے بنائی، بڑے
غیر معمولی کردار، تو ان کرداروں سے میں زندگی کی لو پاتا، ان کرداروں کے درمیان میں رہتا، اور آپ یقین کیجئے کہ میں کئی گھنٹے میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور میں یہ دعا کرتا کہ کاش میں بھی ایسا لکھ سکوں، ایسا سوچ سکوں، وہ امیجینیشن، وہ تصور، وہ ایک جو مالائی انداز۔ تو بہرحال میں اس قابل تو نہیں ہوا، لیکن یہ میرا بہت بڑا اعزاز ہے کہ شکیل بھائی نے اس کتاب کو پڑھا اور پھر اس میں بہتری پیدا کی۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں اپنے دوست جناب ایاز کا، نذیر تونیو کا، ڈاکٹر ذکی کا اور عابد بیلی صاحب کا اور اخوت کی ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس شہر کو، جس کو میں اجنبی شہر تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اخوت کا رشتہ ایسا ہے کہ میں بھی اسی شہر کا ایک فرد ہوں، اتنے اچھے لوگوں کو مدعو کیا، اور آپ کی سماعتوں پہ اگر کوئی طوالت گراں گزری ہو تو اس کے لیے بھی مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ بنیادی چیز میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اخوت صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک مشترکہ اثاثہ ہے، ہماری ایک میراث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ایک مکہ کا شہری اور ایک مدینہ کا شہری ایک ہو جائیں، تو یہ محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے کہ ہم اسے کتابوں کی زینت بنا کر تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیں اور پھر فراموش کر دیں۔ یہ دراصل ایک اصول ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، ایک راستہ ہے، ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے۔ تو آج بھی اگر 50% پاکستان میں لوگ محروم ہیں، دکھ، تکلیف، غربت، افلاس، بیماری، جہالت، تعصب کا شکار ہیں، تو دوسری طرف 50% ایسے بھی تو ہیں جن پر زندگی مہربان ہے، جن کو خوشیاں، عافیت، امید سب کچھ میسر ہے۔ تو یہ دو طبقے اگر ان میں سے ایک شخص سے کہے کہ تم میرے بھائی ہو، تمہیں میں مواخات کی اس 1400 برس پرانی درخشاں روایت کے تسلسل کے طور پر اپناتا ہوں۔ ایک حلقہ میں ہوں، اس کا دوسرا حلقہ ہے تو، دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا۔ تو یہ جو کڑی در کڑی، حلقہ در حلقہ، یہ جو زنجیر 1400 برس قبل تک پہنچ جاتی ہے، تو آج بھی ہم ادھر کے نصف ادھر کے نصف کو، ہیوز اور ہیو ناٹس، ایک شخص کو یہ کہے کہ تم میرے ہو۔ اور میں یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آج میں سمجھتا ہوں ایک اور خوش قسمتی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مقدس مہینے میں یہاں پہ جمع ہیں، اور یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہوتی۔ یہ دن کا انتخاب، یہ موضوع کا انتخاب اور یہ مواخات کے موقع پر کہ موضوع پر اتنی خوبصورت اور گداز گفتگو، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ سب ہم سب کے دلوں پہ ایک دستک ہے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔